آمد ہوں کہ ان مجالس کی طفیل ایسا لشکر بن جائے کہ جو امام کے ظہور کے لیے کام کرے، امام کی نصرت کرے. امام کی نصرت کے لیے ایسا لشکر انہی مجالس سے ہی تیار ہونا ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کا ظہور جو ہے اس کی تیاری کے لیے یہ منبر ہمیں ملا ہے، اس کی تیاری کے لیے یہ درس گاہیں، یہ تربیت گاہیں ہمیں ملی ہیں. اللہ کی طرف سے ان تربیت گاہوں کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہم امام علیہ السلام سے منسلک ہو جائیں، اپنے زمانے کے امام سے منسلک ہو جائیں، کیونکہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہر ایک کے لیے لازم ہے. اتنی لازم ہے کہ روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ جو اپنے امام کی معرفت نہ رکھے، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور یہ مجالس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہاں پہ ہم علم لینے کے لیے آتے ہیں، اور نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جب تم اس ارادے سے نکلو کہ تم علم حاصل کرنے جا رہے ہو تو تمہارے قدم دنیا کی گلیوں پہ نہیں ہوتے، جنت کے راستے پہ ہوتے ہیں. اور انہی مجالس کے لیے مولا فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا میں زمین پہ اگر جنت دیکھنی ہے تو جہاں بھی تمہیں جنت کے باغات نظر آئے وہاں جانے کے لیے جلدی کرو. تو راوی نے پوچھا کہ مولا ہمیں کیا پتا دنیا میں جنت یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت تو ملے گی نا کہ جب انسان ان تمام مراحل سے گزرے گا، موت کے مراحل، برزخ کے مناظر، اور اس کے بعد جو ہے وہ محشر ہوگا تو پھر جنت کا فیصلہ ہوگا، دوزخ کا فیصلہ ہوگا. تو مولا دنیا میں جنت، تو آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ ہمارا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہوتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ظاہر ہے کہ جب ہم جنت کے ٹکڑے پہ ہیں، جنت کے قطع عرض پہ ہم موجود ہیں، تو پھر تو ہم جنتی ہوئے نا، پھر تو ہم جنتی ہوئے. تو اس لیے ایک شخص جب مولا کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ مولا دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں، تو مولا نے فرمایا جنت میں تو تم ہو ہی، یہ دعا کرو کہ کہیں وہ جنت تم سے چھوٹ نہ جائے، تم کہیں اس سے دور نہ ہو جاؤ، یعنی کہیں کوئی وقت ایسا نہ آ جائے کہ ہماری ولایت کے بارے میں تمہارا عقیدہ خراب ہونے لگے. تو اس چیز سے، ورنہ تم اگر صحیح عقیدے پہ ہو، نور ولایت تمہارے قلب و جاں میں ہے، تو تم ہو ہی جنتی اور جنت میں ہی تم ہو. تو واقعاً جہاں پہ ہم ذکر آل محمد کے لیے جمع ہوتے ہیں وہ جگہ ہی جنت بن جاتی ہے. امام علیہ السلام نے، یعنی یہ جو مجالس ہیں ان میں جو ہم آتے ہیں، ہم اس مقصد کے لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو محمد و آل محمد سے جوڑ لیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں. تو ہمیں پھر پورا غور کرنا چاہیے، ذمہ داری لینی چاہیے کہ ہم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے کہ بجائے اللہ کے نزدیک ہونے کے ہم دور تو نہیں ہو رہے، ہم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے کہ مجلس میں جائیں اور ہم وہاں جا کے ابھی جب تک مجلس شروع نہیں ہوئی تو ہم نے کو 2-4 ایسی باتیں کر لی، کسی کا دل دکھ گیا، 2-4 ایسی باتیں کر لی، کسی کی غیبت کر لی. تو یہ کیا ہوگا کہ آئے ہم جنت کے ٹکڑے میں بیٹھنے کے لیے ہیں، لیکن ہم اللہ کے قرب کے بجائے اس سے دور نہ ہوتے چلے جائیں. تو اس لیے ان سب چیزوں کا لحاظ رکھ کے جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ یہ مجالس بہت اچھا نتیجہ دیں گی، بہت اچھا نتیجہ دیں گی. اور آج آپ سب جانتے ہیں کہ شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، اور کل روز جمعہ جو ہے یہ منسوب ہے امام زمانہ علیہ السلام. اور امام زمانہ علیہ السلام کے واقعات کے حوالے سے کہ امام علیہ السلام اپنے جد علی کی ولایت کے لیے، یعنی امام اب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، مشیت الہی ہے کہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، خدا کی مصلحت ہے. ہمارے گناہ بھی وجہ ہو سکتے ہیں کہ مطلب ہم زیارت اپنے امام کی ہمارے درمیان وہ ہیں اور ہم نہیں کر پا رہے، اور امام ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں اور ان کی غیبت جو ہے وہ اس طرح کی غیبت نہیں ہے کہ جیسے کوئی چیز غائب ہوتی ہے، وہ غائب نہیں ہے، وہ حاضر ہیں، وہ موجود ہیں. اور اس طرح کے کہ ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں. مثلا جیسے دیکھیے، آپ میں سے کسی کا نام یہاں پہ فرض کیجئے کسی کا نام تحسین ہوگا، اب میں چہرہ دیکھ رہی، مجھے یہ پتہ کہ یہاں پہ کوئی تحسین نامی
مومنہ موجود ہے، کوئی یہاں پہ مومنہ موجود ہے تحسین جس کا نام ہے، لیکن چونکہ میں اسے پہچانتی نہیں ہوں تو میرے لیے وہ غائب ہے، مجھے کیا پتہ کون ہے۔ تو اسی طرح سے ہم امام کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ ہمارے درمیان ہیں، اور اس لیے جب مولا ظہور فرمائیں گے تو جب انہیں دیکھیں گے لوگ تو وہ کہیں گے میں نے تو انہیں دیکھا ہوا ہے، ہر کوئی یہ کہے گا میں تو انہیں پہچانتا ہوں، میں نے تو انہیں دیکھا ہوا ہے۔ تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو دیکھیں اور پہچانے بھی، ان کی معرفت، ان کا عمل کردار بلند ہوتے ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ تو آج امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ اپنے جد کی ولایت جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کیسے دفاع کرتے ہیں اور کیسے وہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو ولایت کے بارے میں، اپنے ان کے جد کی ولایت کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور علم رکھنا چاہتے ہیں، ان کو امام زمان علیہ السلام جو ہے بہت پسند کرتے ہیں، وہ امام اسلام کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بتاتی ہوں کہ سید حسن ابتہی نے کتاب لکھی ہے ملاقات امام زمان علیہ السلام، اس کے حصہ اول میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ بیان کرتا ہے، نجم الثاقب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں اور میرے والد ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے درمیان ایک تیسرا شخص بھی موجود تھا۔ تو کچھ دیر ہوئی کہ ہم باتیں کر رہے تھے کہ اس سے اونگ آئی اور اس کے سر پہ جو عمامہ اس نے پہنا ہوا تھا وہ نیچے گر گیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اس کے سر پہ گہرا زخم تھا۔ ہم دونوں حیران ہوئے کہ اس کے سر پہ یہ کیسا زخم ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے سر پہ زخم کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ صفین کا زخم ہے، جنگ صفین کا زخم ہے۔ تو اس نے کہا کہ جنگ صفین میں اور ہمارے درمیان صدیاں حائل ہیں، جنگ صفین کا زخم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ معاملہ کچھ اس طرح سے، جب اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ میں مصر کی طرف سفر کر رہا تھا، مصر کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں ایک اور شخص میرا ہم سفر بن گیا، اس نے بھی اسی راستے پہ جانا تھا، تو ہم باتیں کرتے چلے جا رہے تھے، راستے میں صحرا آ گیا، ہم باتیں کر رہے تھے، تو اس شخص نے مجھے یہ بتایا کہ وہ جو ہے وہ یہ کہنے لگا، جب باتیں کرتے کرتے ہماری بات مولا علی پہ جب پہنچی تو وہ کہنے لگا، وہ مخالف فرقے سے تھا، وہ کہنے لگا کہ میں اگر صفین کے میدان میں ہوتا تو اپنی تلوار کو علی کے خون سے رنگین کرتا۔ تو اس نے بھی جوش سے کہہ دیا، یہ جو موالی تھا مولا کا، تو یہ کہنے لگا کہ میں اگر صفین کی جنگ میں ہوتا تو میں حاکم شام اور اس کے ساتھیوں کی تلوار سے اپنی تلوار کو رنگین کرتا ان کے خون سے۔ تو اس نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ چلو آج دونوں ہم موجود ہیں، ایک حاکم شام کا طرفدار ہے، تم علی کے طرفدار ہو، آج ہم جنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس کی تلوار کس کے خون سے رنگین ہوتی ہے، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے کہ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکال دی، تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ تھا میرے سے زیادہ طاقتور، یعنی جسم و جسامت میں وہ میرے سے قوی تھا، یہ نحیف تھا، لیکن جب اس نے تلوار نکالی اس کو بھی نکالنا پڑی۔ اب وہاں پہ جب انہوں نے جنگ شروع کی، لڑنا شروع کیا کہ دیکھتے ہیں کہ کس کی تلوار کس کے خون سے رنگین ہوتی ہے، ایک علی والا ہے اور ایک حاکم شام کا طرفدار ہے۔ جب انہوں نے جنگ کی تو یہ جو کہ نحیف تھا، اس کو زیادہ زخم آئی، یہ بے ہوش ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ جب میں بے ہوش ہو گیا تو مجھے کوئی ہلکا سا دھندلا سا ہی کچھ نظر آ رہا تھا کہ کوئی شخصیت آئی ہے، انہوں نے میرے زخموں پہ ہاتھ رکھا، جیسے ان کا ہاتھ پھیرنا زخموں کا مرہم بن گیا اور میں بالکل تندرست ہو گیا۔ تو اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ابھی انہوں نے جواب نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ تم یہیں رکو، اور وہ ایک نشیب میں اتر گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ نشیب سے واپس آئے تو ان کے ایک ہاتھ میں گھوڑے کی نیام تھی اور ایک ہاتھ میں اسی حاکم شام کے طرفدار کا سر تھا، اور لا کے کہتے کہ میرے حوالے گھوڑا کیا کہ یہ تمہارا مال غنیمت ہے اور یہ ہے اس منافق کا سر، اور تم ابھی جو بھی تم سے پوچھے نا کہ تمہارے سر پہ زخم کیسا ہے، تم کہنا کہ یہ زخم صفین کا زخم ہے۔ جنگ صفین ہی تو انہوں نے وہاں قائم کر لی تھی نا آپس میں لڑتے ہوئے، تو تم کہنا کہ یہ صفین کا زخم ہے، اور یہ جو مال ہے، یہ گھوڑا اور یہ سب تمہارا مال غنیمت ہے، اس کو تم لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں یہ اس وقت کا، یعنی یہ زخم میرے سر پہ ہے۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فرزند علی حجت ابن الحسن امام مہدی علیہ السلام۔ تو امام حسین علیہ، چونکہ یہ شب جمعہ ہے، کل جمعے کا دن ہے، آگے جب اگلی مجلس ہوگی تو شب ہفتہ ہوگی، تو امام علیہ السلام کا ذکر میں نے ضروری سمجھا کہ شب جمعہ کے حوالے سے
امام کا تذکرہ ہونا لازمی ہے. اور ویسے بھی امام زبان علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے. ہم چونکہ اپنے امام سے اس لیے غافل ہیں کہ ہم ان کے مقامی عظمت کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا تذکرہ کم ہوتا ہے. جن ہستیوں کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے ان کے مقام کو ہم سمجھتے ہیں، اور جن کا کم ہوتا ہے، حالانکہ یہ سب کے سب محمد ہیں. یہ حدیث مستند ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم 14 کے 14 ہم سب کے سب محمد ہیں، اور ہم میں سے کسی کا بھی علم، کسی کے بھی معجزات، کسی کا بھی مرتبہ دوسرے سے کم نہیں ہے. ہاں البتہ مولا علی علیہ السلام ابو الائمہ ہیں، ان کا مقام باقی 11 اماموں سے بلند ہے، اور رسول خدا کا مقام مولا علی سے بھی بلند ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے تشیع کا. تو شب جمعہ کے حوالے سے کہ یعنی شب جمعہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام ممکن ہے کہ آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن اس کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو تو ویسے شب عاشور یعنی روز عاشور اتنا ثواب ہے اس کا کہ روایت میں ملتا ہے. امام باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ روز عاشور جو میرے جد حسین کی قبر پہ حاضر ہوگا اس کے لیے 100 حج 100 عمرے کا ضامن میں خود ہوں. یعنی اس کو 100 حج کا ثواب ملے گا، 100 عمرے کا ثواب ملے گا جو روز عاشور میرے جد حسین کے روزے پہ حاضر ہوگا. اور راوی نے یہ پوچھا کہ مولا یہ اجر و ثواب دور والے لوگ کیا کریں گے جو نہیں وہاں پہنچ سکتے؟ تو امام نے فرمایا پھر وہ گھر کی چھت پہ چلے جائیں، صحرا میں چلے جائیں، کھلے میدان میں چلے جائیں، تو ان کے لیے بھی اسی ثواب کا میں ضامن ہوں کہ وہ دور سے میرے جد کے روزے کی طرف اشارہ کر کے زیارت پڑھ لیں، ان کی زیارت پڑھ لیں. تو یہ ثواب ہمیں گھر بیٹھ کے بھی مل سکتا ہے، جس میں کہ کوئی کمی نہیں ہوگی، چاہے وہ کوئی روزے پہ جا کے زیارت پڑھ رہا ہے اور چاہے کوئی نہیں جا سکتا تو اپنے گھر میں پڑھ لے. گھر میں اگر بہتر ہے کہ کسی میدان میں جائے، یعنی زیر آسمان ہونا ضروری ہے کہ وہ زیر آسمان امام مظلوم کی زیارت پڑھے روز عاشور، تو اس کو اتنی اجر و ثواب ملے گا. تو وہ راوی بہت حیران ہوا، کہنے لگا کہ اتنا اجر و ثواب. تو مولا نے مزید اس کے تعجب کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جتنے انبیاء، اوصیاء، اولیاء نے اللہ کا دین پہنچانے میں محنت کی ہے اور ان کو جو اجر و ثواب ملا ہے وہ اجر و ثواب بھی اس زائر کے لیے ہے کہ جو مولا کی زیارت پڑے گا اس دن. تو یہ ساری روایات جب ہم سنتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کتنا آسان ہے. اس طرح سے تو حج عمرے کا ثواب لینا ہمارے لیے یعنی مولا حسین علیہ السلام کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم ان کے صدقے سے ایک صفحے کی زیارت پڑھ کے 100 عمرے 100 حج کا ثواب لے لیں. تو کتنا بد نصیب ہے وہ کہ جو اتنا بھی نہ کر سکے اور سستی کرے مولا کی زیارت. اور خاص طور پہ شب جمعہ کو اس زیارت کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ایک واقعہ نجم الثاقب میں حاجی علی بغدادی کا ملتا ہے. حاجی علی بغدادی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس خمس کے 80 تمان تھے جو کہ میں نے نجف میں، یہ چونکہ بغدادی ہے بغداد میں رہتا تھا حاجی علی بغدادی، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نجف گیا کہ میں جا کے وہاں پہ مجتہدین کو مال امام ان کے حوالے کر دوں. دیکھیے یہ جو ہم خمس نکالتے ہیں نا، خمس اب زیارات پہ بھی ماشاءاللہ آپ جاتے رہتے ہیں، اب تو بہت عام ہو گیا نا زیارات پہ جانا، اور جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے نا، اپنے مال کا خمس نکالنا چاہیے کہ جن پیسوں سے میں زیارت کرنے جا رہی ہوں یہ پیسے مخمس ہونے چاہیے، تبھی وہ پاک ہوں گے. اگر ان میں حق ہے، مولا کا حق موجود ہے، جناب سیدہ کا حق موجود ہے، ان کی اولاد کا حق موجود ہے، وہ ہم نے ادا نہیں کیا اور ان پیسوں سے ہم چاہے حج کر لیں، اللہ قبول نہیں کرے گا. کیونکہ جب اس نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ خمس چونکہ مال کے واجبات میں سے ہے کہ واجبی چیز ہے، کوئی بھی چیز آپ یعنی خمس نہیں نکلا، آپ جس لباس میں نماز پڑھ رہے ہیں، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا خمس بنتا تھا نہیں نکلا، یہ سب چیزیں غور کرنے کے قابل ہیں. تو بڑی سخت لیکن ناممکن نہیں ہے. اس پہ ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں، ہماری طرح کے ہی لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں، خمس کے پابند ہوتے ہیں، اپنے خمس کا حساب رکھتے ہیں، اپنے خمس کی ایک تاریخ بنا کے رکھتے ہیں، جن کو واقعاً اپنی آخرت کے لیے سیریس ہیں، جو واقعاً چاہتے ہیں کہ ہم بنیادوں سے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ عمارت کی بنیادیں کمزور ہیں، اوپر آپ خوب پیسہ لگا رہے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، بنیادیں کمزور ہیں، کبھی بھی گر جائے، زلزلہ آئے تو وہ گر جائے عمارت. تو ایسی بیوقوفی تو ہم نہیں کرتے نا. تو اسی طرح اپنے اعمال کے لیے بھی ہمیں بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز کو اوپر سے تو قرات بھی اچھی کر لیں، سارے کام کر لیں. اب یہ جو خمس بنتا تھا جس لباس میں نماز پڑھ رہے ہیں اسی کا خمس ہی نہیں نکلا ہوا، تو آپ جتنی اچھی قرات مرضی کر لیں. ٹھیک ہے، یہ باتیں ڈراتی تو ضرور ہے لیکن ڈرنا چاہیے بھی.
ڈریں گے تو کچھ کریں گے نا. اب ہم ڈریں بھی نا, ڈریں گے تبھی, پہلا اسٹیپ تو ڈرنا ہے, ڈریں گے تبھی تو کچھ کریں گے. تو یہ چیز ہے. اب وہ خمس کی اہمیت, یعنی جب بھی آپ خمس نکالیں گے, ظاہر ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. آدھا مال امام, جیسے فرض کریں کہ آپ کے پاس 1000 تھا, اس میں سے خمس کتنا, یعنی بچت ہے نا, بچت پہ خمس ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جب بھی 1000 آیا تو آپ نے 2000 نکالنا ہے. سالانہ بچت, یعنی سال بھر وہ پیسے آپ کے پاس فری پڑے رہے, کسی استعمال میں نہیں ہے, سال گزر گیا ان پہ, اب ان پہ خمس بن جائے گا. فرض کریں وہ 1000 تھا, آپ نے اس میں سے 2000 خمس نکال دیا. اب یہ جو باقی 8000 ہے, چاہے 20 سال آپ کے پاس پڑا رہے, 100 سال پڑا رہے, اس میں دوبارہ خمس نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے سیدھا مسائل ہیں وہ آپ ضرور سیکھ لیں, بنیادی مسائل ضرور سیکھ لیں. تو اب یہ جو 2000 آپ نے نکالا خمس, اس میں سے آدھا مال سادات ہوتا ہے جو غریب سید کو دیا جاتا ہے, آدھا مال امام ہوتا ہے جو آدھا مال سادات ہے وہ کسی بھی غریب سید کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہ حقدار ہے تو آپ دے سکتے ہیں. اور جو آدھا مال امام ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں خرچ کر سکتے, وہ آپ جو ہوتا ہے نا, آپ جن کی تقلید میں ہیں, ان کے جو وکیل ہیں ان کو دیا جاتا ہے. یعنی یہ جتنے مجتہدین ہیں یہ وکیل ہیں امام زمان علیہ السلام کے, اور ان مجتہدین کے بھی آگے سے وکیل ہوتے ہیں جو خمس اکٹھا کرتے ہیں. پھر ایک جال ہے, پورا نیٹ ورک ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو. پھر یہ جو مدارس ہوتے ہیں, دینی مدارس, ان میں بھی اجازے ہوتے ہیں ان کے پاس, انہوں نے ان وکیلوں سے اجازہ لیا ہوتا ہے کہ ہمارے مدرسے کا اتنا خرچ ہے تو کیا ہم مال امام لے سکتے ہیں. تو ان مدارس میں بھی پھر آپ مال امام دے سکتے ہیں کہ ان کے پاس اجازہ ہے, کیونکہ مال امام کا معاملہ اس لیے سنگین ہے کہ وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں ہے کہ مال امام اٹھا کسی غریب کو دے دیا. مال امام آپ کسی ایسی جگہ دیں گے کہ اجازہ پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس اجازہ ہے مال امام لینے کا, اجازت نامہ ہے, تو وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں. تو جو آدھا مال سادات ہے, جو سادات کا حصہ ہے, وہ غریب سید کوئی بھی آپ دیکھیں ضرورت مند ہے تو آپ اس کو اپنی مرضی سے بھی دے سکتے ہیں, اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ چند مسائل ہیں. اب یہ جو علی بغدادی ہے نا, یہ گئے نجف میں کہ ان کے پاس مال امام تھا. اب مال امام تو اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے, یہ وہاں کے وکیلوں کو دینا تھا. وہاں پہ شیخ مرتضیٰ جو اس وقت کے وکیل تھے, جو اس وقت کے مجتہد تھے, مرجع تھے, تو یہ ان کے پاس جا کے انہوں نے 20 تومان ان کو دیے, 20 تومان ایک اور وکیل کو دیے, اور اس طرح سے 60 تومان نجف میں تقسیم کر دیے. تو 20 تومان ان کے پاس بچے, تو انہوں نے کہا یہ میں شیخ حسن علی یاسین کو دوں گا جو کہ کاظمین میں رہتے ہیں. پھر یہ وہاں سے نجف سے کاظمین گئے. آپ کو پتا ہوگا کہ نجف سے تو کاظمین اتنا دور نہیں ہے, جو ماشاءاللہ زیارات جنہوں نے کی ہیں. نجف سے کاظمین چلے گئے, وہاں جا کے ان کو خمس کی رقم دی. تو اس کے بعد یہ واپس جانے لگے کہ اب میں اپنے بغداد واپس جاتا ہوں, کیونکہ جمعرات کا دن تھا. جیسے جمعرات کا دن گزار کے بھی شب جمعہ آئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے شب جمعہ میں چونکہ پیسے دینے ہوتے ہیں کارخانے کے جو مزدور ہیں, تو اس لیے وہ واپس جا رہے تھے بغداد. راستے میں کہتے ہیں کہ مجھے ایک سید ملا جو نورانی شخصیت اور چہرے پہ سیاہ تل تھا اور سر پہ سبز عمامہ تھا. وہ سید بزرگ مجھے کہنے لگے کہ چلو کاظمین آج شب جمعہ ہے تو زیارت کرتے ہیں, آج میرے جد کی زیارت کے لیے میرے ساتھ کاظمین چلو. لیکن اب یہ جو بندہ خمس دے رہا ہے, دیکھیے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ یہ خمس کا پابند ہے. مولانا کو ایسے لوگ ہی پسند ہے نا جو ان کے احکامات پہ عمل کرے. تو اب یہ جو ہے نا یہ سمجھا نہیں, لیکن پھر بھی ابھی اس کی عقل میں یہ چیز نہیں آ رہی کہ شخصیت مجھے کہہ رہی ہے کہ میرے جد کے روزے پہ چلو کاظمین آج شب جمعہ ہے. تو یہ اس نے غور نہیں کیا اس بات پہ, تو کہنے لگا کہ نہیں بزرگوار میں نہیں جا سکتا, میرا جانا بغداد میں ضروری ہے. تو انہوں نے جب اصرار کیا کہ نہیں آج شب جمعہ ہے, آپ چلیں میرے ساتھ, کاظمین چلیں اور معصومین کی زیارت کرتے ہیں, تاکہ میں روز محشر گواہی دوں کہ آپ میرے جد علی کے موالیوں میں سے ہیں, اور شیخ حسن بھی گواہی دے کہ آپ میرے جد علی کے موالیوں میں سے ہیں. تو یہ کہنے لگا, میں حیران ہوا کہ یہ جو شیخ حسن کی بات انہوں نے کی, کیونکہ وہ میری نیت میں تھا کہ میں کبھی شیخ حسن کو ملوں گا اور انہیں کہوں گا کہ آپ ایک کاغذ پہ لکھ دیں کہ میں علی کے موالیوں میں سے ہوں, تو وہ کاغذ میں اپنے ساتھ کفن میں رکھوں گا, میرے لیے برکت کا باعث ہوگا. تو لیکن یہ چیز میں نے کسی سے ظاہر نہیں کی تھی, اور یہ کون شخصیت ہے کہ اس چیز کو بتا رہی ہے, لیکن پھر بھی اس کا دھیان ادھر نہیں جا رہا, بس یہ سوچ رہا ہے, فکر مند ہے, لیکن سمجھ نہیں پا رہا. یہ مولا کا ان کا ہے کہ ان کی طرف سے جتنی اجازت ہے, جتنی وہ تحمل کر سکتے, اتنی وہ اپنی اس طرح سے معرفت کروائیں گے. تو اب یہ کہنے لگا کہ میں ان کی بات پہ نا بہت خوش ہوا, اور میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کیسے گواہی دیں گے کہ میں آپ کے جد علی کے موالیوں میں سے ہوں. تو انہوں نے کہا اس لیے کہ جو ہمارے حق کو ادا کرتا ہے ہم اس کی گواہی دیں گے. تو انہوں نے کہا کون سا آپ کا حق؟ انہوں نے کہا جو ابھی میرے وکیلوں کو مال امام دے کے آئے ہو.
تو اس نے کہا کہ وہ آپ کے وکیل ہیں؟ یہ اتنے بڑے مرشد شیخ محسن علی اور شیخ مرتضیٰ مطہری یہ آپ کے وکیل ہیں؟ کہنے لگے ہاں یہ سب میرے وکیل ہیں۔ تو پھر یہ بڑا خوش ہوا، اچھا تو ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ زیارت کے لیے چلتا ہوں۔ تو کہتے کہ ہم چلنا شروع ہوئے تو راستہ بھی ایسا تھا جو کبھی دیکھا ہوا ہی نہیں تھا، کہیں سے نہریں آ رہی تھی، کہیں سے سبز و شاداب درخت آ رہے تھے۔ تو یہ اس طرح سے کہتے ہیں ان راستوں سے ہوتا ہوئے جب ہم بغداد میں جا رہے تھے تو راستے میں میرا دل چاہا کہ یہ اتنی علم شخصیت ہے، اہل علم ہے، میں ان سے کچھ سوالات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ آپ مجھے بہت بزرگ اور علمی شخصیت لگتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک روایت جو ہے عبدالرزاق نے ایک روایت، ایک مدرس ہے عبدالرزاق، اور میں ان کے درس میں گیا تھا تو انہوں نے ایک روایت بیان کی تھی کہ اگر کوئی 40 حج کرے، 40 عمرے کرے اور صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت میں قتل ہو جائے اور اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو اس کی ساری عبادت رائگاں جائے گی۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ روایت درست ہے؟ تو ان بزرگوں نے کہا، ان ہستی نے کہا یہ روایت بالکل درست ہے، ایسے ہی ہے جو میرے جد علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے، اس کے نور کو اپنے دل میں نہیں رکھتا، اس کی عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم چلتے گئے، راستے میں نے پوچھا کہ میں جو یہ دے کے آیا ہوں خمس، کیا یہ میرا خمس قبول ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں تمہارا دیا ہوا سارا مال قبول ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ایک روزہ خواں جو ہے، روزہ خواں پتہ ہے فارسی میں ان کو کہتے ہیں جو ذاکر ہمارے یہاں جیسے قصیدے پڑھتے ہیں، مرثیے پڑھتے ہیں، تو ایک روزہ خواں جو ہے اس نے ایک شخص سلیمان سے یہ پوچھا کہ تم زیارت حسین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ جو ہم شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں یا زیارت حسین، زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ تو اس کے بعد اس کو یہ، جب وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے نورانی عماریاں اتر رہی ہیں، اور پوچھا جب کہ یہ عماریوں میں کون سوار ہے؟ بتایا گیا کہ 2 بیویاں حضرت خدیجہ سلام علیہا اور جناب فاطمہ زہرا ان عماریوں میں سوار ہیں۔ اور یہ پوچھا کہ زمین پہ کیوں آ رہی ہیں؟ تو بتایا کہ زمین پہ اس لیے آ رہی ہیں کہ اپنے بیٹے حسین کے روزے پہ جا رہی ہیں۔ عماریوں سے کاغذ گر رہے تھے۔ شب جمعہ کی بات ہے کہ وہ زیارت کے لیے جا رہی ہیں۔ اب میں بار بار شب جمعہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شب جمعہ زیارت وارثہ کو کبھی ترک نہ کریں، 2 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں۔ تو اب یہ ان کی عماریوں سے صفحے گر رہے تھے اور ان پہ لکھا ہوا تھا امان من النار لزائر الحسین، زائر حسین کے لیے لیلۃ الجمعہ، کہ شب جمعہ زیارت حسین پڑھنے والوں کے لیے، زیارت حسین کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ سے امان ہے۔ امان من النار زوار الحسین، زوار حسین کے لیے جو ہے وہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ جب یہ چیزیں کاغذوں پہ لکھی ہوئی سلیمان نے دیکھی تو اس نے پھر اقرار کیا کہ زیارت حسین بدعت نہیں ہے، ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ تو بتائیں کہ یہ جو خواب اس نے دیکھا یہ روایت صحیح ہے؟ تو ان ہستی نے جواب دیا یہ بالکل صحیح روایت ہے کہ شب جمعہ زیارت حسین کرنے والوں کے لیے جہنم سے نجات ہے، امان ہے۔ تو اس کے بعد کہتے کہ ہم سفر کرتے گئے تو میں نے اپنے ایک ساتھی کے بارے میں پوچھا کہ اس نے مشہد میں زیارت کی ہے تو کیا اس کی زیارت قبول ہے؟ تو آپ نے خاموش رہے۔ پھر جب کہتے میں نے دوبارہ پوچھا تو آپ خاموش رہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس کی زیارت قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پورا راستہ، اس کے جو اعمال تھے وہ درست نہیں تھے۔ پورا راستہ وہ زیارت کا سفر کو کس طرح طے کر رہا تھا کہ کبھی وہ کھیل تماشے میں مشغول ہو جاتا تھا، کبھی کسی کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول ہو جاتا تھا۔ یعنی اس سے اندازہ ہوا کہ جب زیارت کا سفر بھی کریں، آپ اس پہ اتنی محنت کریں، پیسہ لگائیں، اتنا وقت نکالیں، اتنی محنت کریں اور ہماری کچھ چیزوں کی وجہ سے اس کی قبولیت رہ جائے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اتنا محنت کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی قبولیت کی شرائط بھی پتہ ہونی چاہیے۔ تو وہ خاموش رہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ تو کہنے لگے پھر میں نے ایک اور روایت کے بارے میں پوچھا کہ میری ایک ملاقات ایک شخص سے ہوئی تھی جو صحرا نشین تھا، اسے میں نے اپنے گھر مہمان رکھا اور اس سے پھر میں نے پوچھا، اس وقت میں مشہد میں تھا، اس کو میں نے مہمان رکھا
تو میں نے اسے یہ پوچھا کہ تم زیارت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ میں 15 دن سے مولا کے دسترخوان سے کھا رہا ہوں. اب جو زائر جاتے ہیں نا ان کو پاسپورٹ کے اوپر کھانا ملتا ہے مولا کے دسترخوان سے. تو وہ کہنے لگا کہ میں 15 دن سے مولا علی رضا کے دسترخوان سے کھا رہا ہوں, میرا گوشت ان کے کھانے سے بن چکا ہے. تو یہ کس کی کیا جرت کہ جو قبر میں منکر و نکیر آئیں, اگر منکر و نکیر آئیں گے بھی تو میرے مولا رضا آ کے مجھے بچا لیں گے. تو آپ بتائیے کیا وہ صحیح کہتا ہے؟ تو اس ہستی نے فرمایا وہ بالکل درست کہتا ہے. میرے جد امام علی رضا ضامن ہے اس شخص کے جو ان کی زیارت کے لیے جائے, اس کی نجات کے ضامن ہیں. وہ تو ویسے بھی امام ضامن ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ, اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح میں سوال پوچھتا گیا تو پتہ بھی نہ چلا کہ ہم کاظمین پہنچ گئے. تو جو دونوں امام وہاں پہ ہیں, امام کاظم اور ان کے پوتے امام تقی علیہ السلام, ان دونوں کی پائنتی کی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم باب المراد سے داخل ہوئے اور وہاں پہ اذن دخول پڑھنے کو مجھے انہوں نے کہا. تو میں نے کہا میں تو پڑھنا نہیں جانتا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف سے پڑھ دوں. تو اس نے کہا کہ بہت اچھا ہوگا پڑھ دیں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر وہاں پہ اذن دخول پڑھا, پھر آگے زیارت بھی میری طرف سے پڑھی. تو اس کے بعد جب زیارت پڑھے تھے تو پوچھا میرے سے کہ کیا تم اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں پہچانتا. تو پوچھا کہ کیا جب سامنے آئے تو دیکھ لو گے اور پہچان لو گے کہ اس زمانے کے امام ہیں؟ تو اس نے کہا میں بالکل پہچانتا ہوں. اور حالانکہ وہ دیکھ بھی رہا ہے لیکن پہچان نہیں رہا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ہستی مسکرائی اور مسکرا کے مجھے کہا کہ اپنے زمانے کے امام کو سلام نہیں کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا, السلام علیکم یا صاحب الزمان یا ابن الحسن یا حجت اللہ. کہتے ہیں اس طرح سے میں نے مختصر زیارت پڑھی. جب میں نے کہا السلام علیکم یا صاحب الزمان تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو کہتے ہیں تو جب جواب دیا تو کہتے میں حیران کہ میں سلام تو اپنے امام کو کر رہا ہوں, تو جواب یہ کیوں دے رہے ہیں؟ ابھی بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کے بعد کہتے کہ جب ہم نے زیارت پڑھی اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا, مغرب کی نماز کا, سب نے وضو کیا اور وہ جو شخصیت تھی وہ امام جماعت کے برابر کھڑی ہو گئی. یعنی باقی سب پیچھے, وہ امام جماعت کے برابر وہ شخصیت کھڑی ہے. اور نماز کے بعد جب میں نے دیکھا وہ مجھے نظر نہیں آئی. کہتے میں نے باہر گیا, سب سے پوچھا کہ میرے ساتھ جو وہ ہستی تھی, آپ جو شخصیت تھی, آپ نے ان کو دیکھا؟ تو وہ سب کہتے ہیں ہاں ہم نے آپ کے ساتھ تو دیکھا تھا. اب یہ دیکھنے والے وہ تھے کہ جنہوں نے دیکھ لیا ہے لیکن یہ بالکل بھی نہیں پہچانتے. ایسے ممکن ہے ہم نے بھی کبھی زیارت کی ہو یا کر لیں, اللہ کرے, اور اللہ کرے کہ معرفت والی زیارت کریں, اپنے امام کو پہچان کے زیارت کریں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا. اس وقت مجھے اپنے سارے سوالوں کا جواب ملا کہ جو یہ مجھے انہوں نے مائل کر لیا کاظمین آنے پہ, پھر انہوں نے اتنے بڑے مجتہدین کو اپنا وکیل کہا, پھر انہوں نے میرے نام سے بھی واقف تھے, پھر جب میں نے سلام کیا تو جواب دیا. تو کہتے میں بہت پچھتایا کہ یہ تو میرے سے بہت اچھا اور حسین موقع تھا جو ضائع ہو گیا, کاش میں ان کی قدم بوسی کر لیتا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا ان مجتہد کے پاس, شیخ حسن جن کے بارے میں وہ کہتا تھا نا کہ میں کفن میں لکھواؤں گا ان کے لیے کاغذ, ان کے پاس گیا, سارا واقعہ سنایا. تو انہوں نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ کسی کو بتانا نہ, کیونکہ امام کے لیے جب تک اجازت نہ ہو ان کے واقعات نہیں آگے بتائے جا سکتے. تو اب وہ کہتا ہے کہ میں کچھ دنوں کے بعد دوبارہ میری وہاں حرم میں جانے کے لیے وہاں پہ موقع بنا. تو جب میں وہاں پہ گیا تو میرے ساتھ وہی بزرگ شخصیت دوبارہ تھی. تو انہوں نے, میں حیران ہو گیا اور میں نے انہیں پہچان لیا. تو انہوں نے, ابھی میں اسی حیرت میں تھا, تو وہ مجھے پوچھنے لگے کہ اس دن جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا میں خاموش تھا. انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ اس دن جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں کیا کیا؟ تو کہتے میں ابھی حیرت میں ہی تھا کہ وہ شخصیت وہاں سے چلی گئی. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ مجھے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے, لوگوں کو وہ واقعہ بتاؤ, لوگوں کو ہماری معرفت کرواؤ, کیونکہ ہر زمانے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. جب اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں, ان ہستیوں کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں, تو لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. ویسے آپ کو نہیں پریشان ہونا چاہیے, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, کیونکہ ہم تو کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بابا سے بلند صلوات.
آج کل جو مسئلہ ہے، آج کل کے دور کا جو مسئلہ ہے وہ غالی اور مکسر کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی فضائل زیادہ بیان کر دیتا ہے تو اس کو غالی کہہ دیتے ہیں، اگر کوئی فضائل کم بیان کرتا ہے تو اس کو مکسر کہہ دیتے ہیں، یا کسی فضیلت کا انکار کر دیتا ہے تو مکسر کہہ دیتے ہیں۔ اصلاً یہ بات جو ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم ان ہستیوں کو صحیح طرح سے پہچانتے نہیں ہیں۔ دیکھیے کسی کی بھی علم کی حدود اگر آپ نے معین کرنی ہے یا کسی کے فضائل کی حدود معین کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کا علم و معرفت اس بندے سے بلند ہونا چاہیے۔ بچیوں کے لیے مثال دے رہی ہوں کہ مثلا جیسے ایک بچی ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ بڑی آسانی سے بتا سکتی ہے کہ یہ میٹرک کے لیول کی بچی ہے، اس نے میٹرک کیا ہے، اس نے بی ایس کیا ہے، کیونکہ اس نے خود پی ایچ ڈی کی ہے، وہ بتا سکتی ہے۔ تو جو خود ابھی میٹرک ہو وہ کیسے یہ طے کرے گی کہ اس نے کتنا پڑھا ہے، تو پی ایچ ڈی کس نے کی ہے، تو بی ایس کس نے کی ہے، کیونکہ خود تو وہ میٹرک ہے، وہ کیسے ہی فیصلہ دے سکتی ہے؟ تو یعنی ہمارا اپنا علمی معیار اتنا کم ہے، اس کے لیول پہ آ کے ہم فیصلہ دیتے رہتے ہیں کہ مولا علی یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ ہم ان کی کمالات کو کیسے طے کر سکتے ہیں؟ ہمارے اپنے اندر تو کوئی کمال ہے نہیں، ہمارے اپنے اندر تو کوئی ابھی کمال ہے نہیں، اور ہم ان کو صحیح طرح سے پہچانے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس لیے کہ رسول خدا نے یہ فرما دیا تھا یا علی لا عرفک الا اللہ وانا، اے علی تجھے سوائے میرے اور اللہ کے کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ حقیقت طے ہو گئی کہ مولا علی کو کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے تو ان کی حدود ہم کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے کہہ دیا کہ علی رزق دے سکتے ہیں تو پریشانی یہ وارد ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے غلو کر دیا ہے، رزق تو صرف اللہ دیتا ہے۔ اب ہمارے اپنے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو مولا علی کو رازق ماننے کو تیار نہیں ہے کہ رازق تو اللہ کی ذات ہے، رازق تو اللہ کی ذات ہے۔ تو بھئی رازق اللہ کی ذات ہے تو قرآن میں خدا کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ بہترین رزق دینے والوں میں سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کا مطلب اور بھی ہیں جو رزق دینے والے ہیں، اس کا مطلب اور بھی ہے جو رزق دے سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے آپ کو خیر الرازقین کہا ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا۔ اس کا مطلب کوئی اور بھی ہے جو رزق دے سکتے ہیں۔ تو اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ علی سے رزق مانگو تو کہتے ہیں جی رازق تو اللہ ہے، تو بس سوچ اتنی سی ہے کہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مولا علی رزق دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ رزق تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، علی تو جنت اور دوزخ کو تقسیم کر رہے ہیں۔ علی تو تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ پھر اب یہ بھی انسانی عقل میں بات نہیں آتی کہ علی کیسے جنت اور دوزخ تقسیم کریں گے۔ اب اس پہ بھی سوال اٹھتے ہیں، بھئی علی کیسے جنت اور دوزخ کو تقسیم کر سکتے ہیں؟ یہاں تک یون الرضا میں روایت موجود ہے کہ مامون نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ جو یہ پڑھ دیں مولا کے نام پہ اونچی آواز سے صلوات پڑھ دیں، تو امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے، ابا سلط امام کے بہت قریبی صحابی ہیں، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ مامون نے ایک دن امام علی رضا علیہ السلام کو بلایا اور آ کے کہا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جد علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیسے تقسیم کریں گے جنت اور دوزخ کو۔ تو امام نے فرمایا تم اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہو جو میرے جد رسول نے یہ فرمائی کہ یا علی حبو کا ایمان و بغضوں کا کفر، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض کفر ہے، اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو مامون نے کہا یہ تو اتنی مستند روایت ہے کہ ہمارے تواتر کے ساتھ ہماری فقہ میں نقل ہوئی ہے، ہمارے مسلک میں تواتر کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو بس پھر مولا نے فرمایا فیصلہ تو دنیا میں ہی ہو گیا کہ جو علی کی محبت دل میں رکھے گا وہ جنتی ہے، جو بغض دل میں رکھے گا وہ جہنمی ہے۔ تو علی ہو گئے نا جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے۔ تو وہ کہنے لگا واہ فرزند رسول آپ واقعاً علم کا سمندر ہیں، یہ بات مجھے اتنی پریشان کر رہی تھی اور آپ نے اتنی آسانی سے اس کو حل کر دیا، یہ بات اتنا بڑا مسئلہ بنی ہوئی تھی اور آپ نے اتنی آسانی سے اس کو حل کر دیا۔ دیکھیں بعض اوقات بات کچھ بھی نہیں ہوتی، ہمارے درمیان اتنے مسئلے بن جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا نہیں پسند کرتے، بات کچھ بھی نہیں ہوتی، صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب
اب جب مولا نے اس کو مسئلہ حل کر دیا تو عباس سلط کہتے ہیں کہ اب جب مولا گھر لوٹے بیت الشرف کی طرف ہم جا رہے تھے کہ راستے میں نے پوچھا کہ مولا آپ نے اس کے مسئلے کو بڑی اچھے طریقے سے حل کر دیا. تو مولا نے فرمایا کہ یہ جو شخص جس کو میں نے مسئلہ بتایا ہے یہ الٹے ذہن کا ہے, بات ایسے نہیں ہے جیسے میں نے اس کو بتائی ہے, ایسے بھی ٹھیک ہے اس کے ذہن کے مطابق مجھے یوں ہی بات کرنا پڑی, لیکن اصل میں معاملہ اس طرح سے ہوگا کہ جب آخرت ہوگی, جب جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا تو پل صراط جو کہ جہنم کے اوپر بنایا جائے گا, اس کے دوسری طرف جنت ہوگی اور جہنم کے اوپر اس پل کو بنایا جائے گا, اور اس کے آغاز میں میرے جد علی کھڑے ہوں گے, اور جو بھی پل صراط سے گزرنے لگے گا تو میرے جد علی جانتے ہوں گے, وہ حکم کریں گے کہ اے جہنم کی آگ یہ تیرا ہے اس کو لے لے, یہ میرا ہے اس کو گزار دے, اس کو جنت میں پہنچا دے. تو جس کے بارے میں میرے جد فرمائیں گے یہ تیرا ہے وہ نیچے گر جائے گا, جس کے بارے میں فرمائیں گے یہ میرا ہے وہ پار کر کے وہ جنت میں چلا جائے گا. یہ طریقہ کار ہوگا کہ علی ہیں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے, کہ ہمارے دل میں اگر مولا کائنات کی محبت ہے تو وہ جنتی ہے, جس کے دل میں محبت نہیں ہے, بغض ہے, تو وہ ظاہر کافر ہے اور کفر کا انجام جہنم ہے. تو یہاں پہ اس منزل پہ لا کے آپ سے میں ایک سوال یہ کروں گی کہ آپ مجھے بتائیے کہ کل میں نے محبت کے بارے میں جو ایک تفصیلی گفتگو کی تھی, جو کہ تھوڑی سی ہو سکتا ہے بعض کو ہضم نہ بھی ہوئی ہو, لیکن ہمیں اصل میں جو محبت کرنی ہے اپنے امام سے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جس میں ہم پہلے اطاعت الہی ہو. اب یہ نہ ہو کہ مطلب یہ روایت آپ نے سنی کہ بس جی ہم تو مولا کی محبت تو سبھی کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں تو بس ہم تو جنتی ہو گئے. تو اللہ کرے انشاءاللہ ایسے ہی ہے, اس میں شک ہی نہیں ہے. جو ان ہستیوں کا ماننے والا ہے اس کا تو جہنم کے پاس سے گزر بھی نہیں ہو سکتا, لیکن بس یہ ذہن میں رہے کہ وہ محبت ایسی ہو کہ اس میں پہلے اطاعت الہی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے معجزات پہ شک نہیں ہونا چاہیے. ابھی جیسے میں نے آپ کو امام زمان علیہ السلام کا معجزہ سنایا, تو یہ جو معجز نما ہستیاں ہیں یہ جو علم وراثت میں دیتی ہیں, جو امامت کا علم سپرد کرتی ہیں, یہ وہ علم لدنی ہے جس کی یہ وارث ہے, علم لدنی کی وارث ہیں یہ ہستیاں. اور ہمیں اسی چیز کے لیے ہمیں کسی شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کسی نے فضائل زیادہ بتا دی تو اب ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں بھی تم نے تو غلو کر دیا. بس اس میں دو چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. آپ پھر جتنے مرضی فضائل بیان کریں, جتنے مرضی فضائل سنیں, کسی کو غالی نہ کہیں, نہ خود کسی شک میں پڑیں. بس دو حدود کا مولا کہتے ہیں کہ آپ خیال کر لو. ایک یہ کہ آپ ہمیں نزلونا عن الربوبیہ, ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو, ہمیں رب نہ بناؤ. ایک حد یہ ہے, جب ہمیں رب نہیں بناؤ گے تو غالی نہیں بن سکو گے. بس ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو. وقفو ان خطوط انسانیہ, اور جو انسانی حدود ہیں ان کو ہم سے دور رکھو, یعنی ہمیں اپنے جیسا بھی نہ سمجھو. ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو, ہمیں اپنے جیسا بھی نہ سمجھو. اس کے بعد تم ہمارے جتنے مرضی فضائل بتاتے رہو, جتنے بھی فضائل بتاؤ گے کم ہوگے, اس لیے کہ تم ہمارے فضائل کی انتہا کو پہنچ ہی نہیں سکتے. اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ نحنو اسرار اللہ, کہ ہم آل محمد اللہ کا راز ہے, ہم آل محمد اللہ کا راز ہے. بس یہ دو چیزوں کو ہم سے آپ نے دور رکھنا ہے, ربوبیت سے نیچے رکھنا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جتنے تصرفات ہیں, کتنے معجزے آپ معصومین کے سنتے ہیں کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا, مردوں سے کلام کیا, یہ سارے جتنے مولا کہتے ہیں ہمارے پاس تصرفات ہیں, یہ سارے تصرفات اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں, عطا کردہ ہیں, یہ عطائی ہیں. جو اللہ کے تصرفات ہیں کہ اللہ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے, اللہ بھی جسے چاہے زندگی دے, جسے چاہے موت دے, وہ اس کے ذاتی ہیں, اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیے. ہمارے پاس جو تصرفات ہیں وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں. اور چونکہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا, معصومین فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, لیکن اللہ نے اپنے آپ کو پہچانوانا بھی تھا. اللہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں, میری مخلوق مجھے پہچانے, تو پھر ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ایسی مخلوق پیدا کرے کہ جو مخلوق جیسی بھی نہ ہو, اور وہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو ملا
لانے کا وسیلہ بنے. سبحان اللہ. اللہ کے ساتھ یعنی اس وقت فیض الہی کا وسیلہ ہر زمانے میں ہونا چاہیے. اس لیے خدا نے ہر زمانے میں ایک حجت کو رکھا کہ ہر زمانے میں ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو مخلوق اور اللہ کے درمیان فیض کا واسطہ بنے. اگر کوئی ایسی نہ ہو ہستی دنیا میں کہ جو اللہ اور مخلوق کے درمیان فیض کا واسطہ بنے تو یہ دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی, یہ تو ختم ہو جائے گی. اسی لیے ایک حجت خدا ہر زمانے میں ہوتی ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان فیض کا واسطہ بنتی ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے تصرفات اللہ کے عطا کرتا ہے اور ہم اللہ کی پہچان کروانے دنیا میں آئے ہیں. ہم اللہ کی اللہ نے سب سے پہلے خدا کہا ہے وہی خدا ہے. وہ جس کو 14 نے سب سے پہلے خدا کہا ہے وہی خدا ہے. اور جو پانچ چہروں میں اپنا جلوہ دکھا رہا ہے وہی خدا ہے. بے شک علی علی ہے خدا نہیں ہے, خدا سے لیکن جدا نہیں ہے. علی بھی سر اپنا جس کے آگے جھکا رہا ہے وہی خدا ہے. مل کے نعرہ حیدری 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 نعرہ صلوات. اب چونکہ آل محمد ہیں صفات الہی کا مظہر ہے, صفات الہی کا مظہر ہے, تو اب خدا کی ایک صفت ہے ارادہ. توجہ چاہوں گی, ذرا پیچیدہ سا نکتہ ہے ارادہ. اب خدا کی سخاوت کا مظہر بھی یہی ہے. ان کی سخاوت کو دیکھو, خدا کیسا سخی ہے, ان کی سخاوت کو دیکھو. خدا کا علم کیسا ہے, ان کے علم کو دیکھو. اب خدا کا ارادہ اگر دیکھنا ہے تو خدا کے ارادے کو بھی یہی سمجھائیں گے کہ خدا کے ارادے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ویسے تو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ خدا جس چیز کا من اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون, وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. تو اللہ تو کن کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ صرف ہماری عقلوں میں بات لانے کے لیے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں تو آئے, اس لیے یہ حرف کن قرآن میں یہ لفظ کن آ گیا. وگرنہ خدا کسی کا بھی محتاج نہیں ہے, لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے. اور لیکن خدا کے ارادے کو ان ہستیوں نے ہی سمجھانا ہے تو کیسے سمجھائیں, کیونکہ ارادہ جو ہے اس کا تعلق دماغ سے ہے, دل سے ہے, باطنی کیفیت سے ہے. ارادہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو نظر آئے گی. آپ جیسے کہتی ہیں کہ میں نے اس چیز کا ارادہ کر لیا ہے, کوئی آپ سے کہے دکھاؤ وہ ارادہ کہاں ہے, آپ دکھا نہیں سکتی. اب خدا کے ارادے کو بھی انہوں نے ہی سمجھانا ہے, تو کیسے سمجھایا ہے پھر انہوں نے کہ جب لے کے آئے تھے ایک زندہ کو اور آگے لا کے لٹا دیا, کہ منافق تھے نا, مذاق اڑانا چاہتے تھے مولا کا, حجت خدا کا مذاق اڑانا چاہتے تھے. تو اس زندہ کو جا کے لٹا دیا کہ یا علی یہ مر گیا ہے, اس کا جنازہ پڑھا دیں. تو مولا کائنات نے جنازہ پڑھا دیا. اب وہ ہنسنے لگے کہ اب تو مذاق بنے گا, ہم سب کو بتائیں گے دیکھو ہم تو زندہ لے کے گئے تھے, علی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ مردہ تھا ہی نہیں, اور زندہ کا جنازہ پڑھا دیا. تو جب جنازہ پڑھا دیا تو کہنے لگے کہ یا علی یہ آپ نے زندہ کا جنازہ پڑھا دیا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو امام نے فرمایا زندہ ہے تو لے چلو. تو اب یہ کیا تھا, یہ ارادہ الہی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اس میں آپ نے اس کا کوئی گلا نہیں دبایا, کوئی عمل نہیں کیا, اس کو کوئی زہر نہیں دیا, کچھ بھی نہیں دیا. آپ نے ارادہ کیا وہ مر گیا, یہی وہ ارادہ الہی ہے. یہ صفات الہی کا مظہر ہے یہ ہستیاں. اور چاہے تو زندہ کو مردہ کر دیں, مردہ کو زندہ کر دیں. اب یمن سے لے کے آ رہے ہیں ایک مردے کو کھینچ کے, لا کے مولا علی کے آگے اس کو لٹا دیا مردے کو. اور وہ کتنا سفر ہے یمن سے مدینہ تک, کتنے دنوں کا وہ جو تھا وہ دنیا سے جا چکا تھا. اس کو لا کے جب مولا علی کے آگے لٹایا اور کہنے لگے یا علی ہم نے سنا ہے, وہاں تک خبریں پہنچی ہیں کہ مدینہ میں علی ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, وہ مردوں سے کلام کرتا ہے, تو اس کو زندہ کر دیں اس لیے کہ یہ قتل ہوا ہے, ہم نے پوچھنا ہے کہ اس کو قتل کس نے کیا. تو مولا نے فرمایا اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں ہی تمہیں بتا دیتا ہوں, کیونکہ یہ علم الہی کا بھی مظہر ہے. تو فرمایا میں بتا دیتا ہوں ہوا کیا ہے. اس کی اپنی چچا زاد سے شادی ہوئی تھی, بعد میں اس سے یہ کسی اور لڑکی پہ فریفتہ ہو گیا, اس سے شادی کر لی. تو جو چچا تھا اس نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا. تو کہنے لگے نہیں یا علی ہم نے اسی سے سننا ہے کہ یہ ہمیں بتائے. تو اس وقت مولا نے 2 رکعت نماز ادا کی اور یہ فرمایا قم باذن اللہ. اس کی 7 نسلوں تک قم یا حنظلہ بن مدرکہ بن اسان بن مشل بن بخیل بن سماکہ, اس کے 7 نسلوں تک نام لے کے تو فرمایا کہ اب تم اٹھ جا. اور جب وہ اٹھا
تو اس نے وہی سارا قصہ سنایا جو مولا سنا چکے تھے کہ ہوا کیا تھا. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اتنے لوگوں نے جب یہ واقعہ دیکھا کچھ کا یقین اور بلند ہو گیا, مولا کی معرفت بڑھ گئی, اور کچھ ایسے تھے کہ ان کے نفاق میں اضافہ ہوا, ان کے نفاق میں مزید اضافہ ہو گیا, اور وہ کہنے لگے کہ علی تو نعوذ باللہ جادوگر ہے, انہوں نے جادو کر دیا ہے. تو اس وقت مولا نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم پہ افسوس ہے کہ تم جب موسیٰ کے زمانے میں گائے کا واقعہ ہوا تو گائے کا ایک ٹکڑا اللہ نے کہا تھا کہ اس مردہ پہ مارو تو یہ بتا دے گا کہ کیا واقعہ ہے. گائے کے معجزے پہ یقین رکھتے ہو, علی کے معجزے پہ علی کی ٹھوکر جو ہے وہ اس گائے سے زیادہ افضل ہے. تم قرآن صامت کے معجزے کو مانتے ہو, قرآن ناطق کے معجزے کا انکار کرتے ہو. تو وہ لوگ وہاں سے یعنی اپنے اپنے ایمان اور یہی بات آج کے زمانے میں بھی ہے. جب معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے کچھ ان کی یقین کامل ہو جاتے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ سمجھتے ہیں جی غلو ہو گیا ہے, کچھ کہتے ہیں جی مقصر ہو گیا ہے. اب یہ غلو اور مقصر کی بحث اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ مقصر ہوتا کون ہے اصل میں, یہ ہم اور آپ تو طے نہیں کر سکتے. لوگوں کو شعور اس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ مقصر ہے کیا. مقصر اصل میں یعنی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ جو کہتے ہیں کہ جی فضائل میں کمی کر رہے ہیں. اگر فرض کریں کہ کوئی آپ کو ایسی دلیل دیتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ کوئی بھی بات ہو وہ دلیل کے ساتھ کریں, تو کوئی اٹھ کے کہتے جی آپ نے یہ فضائل زیادہ بیان کر دی ہیں, جیسے کہ ابھی کہ جی علی تو رزق تقسیم ہی نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب وہ تقصیر کر رہے ہیں, مولا کے فضائل میں کمی کر رہا ہے, مقصر ہے, مولا کے فضائل کو کم کر رہا ہے. اور اگر کوئی مولا کو ربوبیت تک لے جائے تو وہ خالی ہے, وہ غلو کر رہا ہے. تو یہ دونوں اسلام سے خارج ہیں. نہ تو معصومین کے فضائل میں کمی کرو, نہ اس میں زیادتی کرو. معصوم فرماتے ہیں نحن نمرقۃ الوسطیٰ, ہم ہدایت کا مرکزی نقطہ ہے. سب کو ہمارے پاس جمع ہونا چاہیے, کسی کو ہم سے آگے نہیں نکلنا چاہیے, کسی کو ہم سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. ہم ہدایت کا مرکزی نقطہ ہیں. اسی لیے غدیر خم کے میدان میں رسول خدا نے جب ہدایت کے مرکزی نقطے کا تعارف کروانا تھا, سلسلہ ہدایت کا تعارف کروانا تھا, اور وہ سلسلہ ہدایت مولا کائنات سے شروع ہونا تھا, تو آپ نے کہا تھا جو آگے نکل گئے وہ واپس آ جائیں, جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آ جائیں, اور ہدایت کی اس مرکزی نقطے پہ جمع ہو جائیں, کیونکہ اب سلسلہ ہدایت کا آغاز ہونا تھا. تو مولا کائنات کے فضائل کے حوالے سے کوئی کہتا ہے جی غلو کر دیا تو کوئی تقصیر کر دی, یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم ان کے کمالات کی حد کو ہی نہیں جانتے. ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ معجزہ غلط ہے تو یہ معجزہ ٹھیک ہے, یہ فضیلت ٹھیک ہے تو یہ فضیلت غلط ہے, یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ یا تو خدا کہے یا رسول کہے کہ وہ واقف ہے آل محمد کے تصرفات سے کہ ان کے تصرفات ہیں کیا. اور خدا نے ان ہستیوں کو بہت تصرفات دیے ہوئے ہیں, ہماری عقلیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. مقصر کا معنی اگر میں صحیح سمجھا سکی ہوں کہ جو آپ کے فضائل کو کم کرتے ہیں. اب یہاں تک کہ ہمارے اپنے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہو, یا علی مدد نہ کہو. اس قسم کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. کیوں نہ کہیں کہ یا علی مدد, یعنی اس میں کیا عیب ہے اس کے کہنے میں؟ یہ ایک الگ بہت بڑی بحث ہے. انشاءاللہ اس کے لیے اگر آپ کہیں تو میں کل اسی موضوع پہ آپ کو بتاؤں گی کہ یعنی ہمارے اپنے اندر یہ جراثیم آ گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن جو ہے نا وہ ہمیں توڑنے کے لیے مولا علی کی ذات کو ہی استعمال کر رہا ہے. کبھی نماز میں ہمارے لیے فتنہ بنا دیتا ہے کہ جی تشہد میں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. کبھی ہمارے لیے عقیدوں میں آ کے ہمارے عقیدوں میں گھس رہے ہیں اور ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں دشمن کی چال کو, اور ہو یہ رہا ہے کہ ہم ان کی چیزوں کو قبول کر رہے ہیں اور آپس میں ہم ٹوٹ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ آخر مقصر کون ہے, مولا کی نظر میں مقصر کون ہے, اور غالی کون ہے, ان کی حدود کیا ہے, اور کیا یا علی مدد کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل کی میں کوشش کرتی ہوں کہ اس میں آپ اسی موضوع پہ ہی میں آپ کو کچھ تاریخ سے اور قرآن سے دلائل ایسے پیش کروں کہ یہ مسئلہ ہمارے درمیان واضح ہو جائے کہ اگر دشمن یا شیطان حملہ کرنا بھی چاہے تو وہ ہمارے اوپر آ کے کم از کم ناکام لوٹے گا, وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو بس مومنات, آل محمد کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ انہیں سمجھا ہی نہیں گیا. دوسروں نے بھی نہیں سمجھا اپنے حسد کی وجہ سے, اور اپنوں نے سمجھنے میں کوتاہی کی کچھ جہالت کی وجہ سے اور بصیرت کی کمزوریوں کی وجہ سے. تو خدا سے یہی دعا ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کی ایسی حقیقی معرفت نصیب فرمائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو یہ ہستیوں کی دعائیں اور ہمیں ان کی زیارت ہو اور آخرت میں ہمارے شفیع بنے.
تو آج اس عزا خانے سے پرسہ دینا ہے جناب علی اکبر کا. آج 5ویں مجلس اس عزا خانے کی، اور روایت یہی ہے کہ 5ویں مجلس کو جناب علی اکبر، شہزادے علی اکبر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں اور فرزند زہرا کو ان کے جمع لال کا پرسہ دیا جاتا ہے. مومنات، مسائل بہت آئے کربلا میں. کربلا پورا واقعہ مظلومیت کی داستان ہے. جس طرح سے کربلا کا ہر کردار اپنے اندر عشق الہی کی ایک الگ داستان رکھتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہر کردار کی عشق الہی کی ایک الگ سٹوری ہے، ایک الگ داستان ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اور ہر داستان جو ہے ہم سنیں گے تو ہر داستان کا ہمارے پہ ایک الگ اثر ہوگا، ہمارے باطن پہ، ہماری روح پہ اس کا ایک الگ اثر ہوگا. تو وہ اثر ہوگا تو تبھی ہم حقیقی عزادار بھی بنیں گے. اس لیے ہمیں کربلا کے جتنے واقعات ہیں، جتنے مظلومین کربلا ہیں، ان سب کی جو ہے واقعات ہمیں پتہ ہونے چاہیے. کربلا کی داستان مظلومیت کی ایسی داستان ہے کہ اس میں ہر عمر کی شہادت آپ کو نظر آتی ہے. اس میں ایک طرف اشقیاء کا لشکر ہے جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں اشقیاء موجود ہیں، اور قسم بخدا اس طرح کی آپ کو جنگ دنیا میں نہ قیامت تک نظر آئے گی، نہ آپ تاریخ میں چلے جائیں نظر آئے گی. اس لیے کہ یہ عجیب و غریب جنگ ہے. ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے اور سب جوان ہیں اور اسلحہ سے لیس ہیں، جن کے پاس کھلا اسلحہ ہے، اور دوسری طرف 3 دن کے بھوکے پیاسے مظلوم ہیں. اور وہ لشکر ایسا ہے کہ اس لشکر میں خواتین بھی ہیں، کم سن بچے بھی ہیں، اس لشکر میں چند جوان ہیں، اور وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا لشکر ہے. کوئی مقابلہ بظاہر دیکھا جائے تو نظر نہیں آتا کہ اس لشکر کا اس لشکر سے مقابلہ ہونا چاہیے. دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہے گا کہ یہ لشکر کا مقابلہ آپس میں بنتا ہے، کیونکہ بہت فرق ہے. اور چند جوان ہیں مولا حسین کے ساتھ، جن میں ایک ان کا جوان علی اکبر بھی ہے جو کہ شبیہ رسول ہے. مومنات، جب یہ شبیہ رسول علی اکبر کا نام آتا ہے نا تو یقین کیجئے کہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ زیادہ مصائب کو پڑھا جائے، کیونکہ حسین کے قتل میں، حسین کی مظلومیت میں ایک ایسی حرارت ہے مومنین کے دلوں میں کہ وہ حرارت کبھی بھی نہیں بجھ سکتی، کبھی بھی نہیں بجھ سکتی. کہ جب علی اکبر کی بات ہوتی ہے تو آج بھی علی اکبر کے مصائب آقا حسین کے روضے پہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آقا حسین کے روضے پہ ان کے بیٹے علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں تو آج بھی امام مظلوم یہ مصائب برداشت نہیں کر سکتے. ملا عباس ایک شخص تھا جو نجف سے کربلا قافلہ لے کے جاتا تھا. اب تو بہت بڑے قافلے ہیں نا جو نجف سے کربلا جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ وہ ایک علم لیتا تھا اور 10 20 15 لوگوں کا قافلہ بنا کے، اور وہ نوحہ خواہ تھا، نوحے پڑا کرتا تھا، تو وہ قافلہ بنا کے کربلا گیا. کربلا جب یہ قافلہ پہنچا اس وقت شب جمعہ تھی. شب جمعہ تھی، انہوں نے نماز مغربین ادا کی، زیارت پڑھی، اور اس کے بعد اس کے ساتھیوں نے کہا اے ملا عباس، آج تو ہمیں ذریعے حسین کے پاس علی اکبر کا کوئی نوحہ سنا. اس نے جب اپنی کاپی کھولی تو نوحہ بھی علی اکبر کا سامنے آیا. اس نے نوحہ پڑھا، پرسہ دیا، گریہ کیا، رو کے اپنے ہوٹل میں واپس آئے، اپنی جگہ پہ واپس آئے. جا کے کمرے میں، ابھی وہ آدھی رات کا وقت ہی گزرا تھا کہ دروازہ بجا. ملا عباس نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو ایک حبشی غلام تھا. اس نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، آقا حسین تمہیں ملنے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں وضو تو کر لینے دو، اتنی بڑی ہستی آ رہی ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، وضو نہیں کرنا، بس آپ اٹھ کے بیٹھ جاؤ. کہ اتنے میں دروازہ کھلا، امام مظلوم داخل ہوئے. ایک نور کا حولہ جو تھا وہ داخل ہوا کمرے کے اندر. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اٹھنے لگے تو امام مظلوم نے فرمایا تم سفر کے تھکے ہوئے ہو، بیٹھ جاؤ، تمہیں کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کتنا کریم ہے میرا امام، کتنا خیال ہے اپنے چاہنے والوں کا کہ یہ سفر کر کے آئے ہیں. میں کہتی ہوں امام مظلوم، میں قربان جاؤں آپ کے عشق الہی میں کہ آپ جانتے تھے کہ یہ میری بچیاں ہوں گی اور کوفہ و شام کے سفر ہوں گے، اور یہ میرے گھر مستورات ہوں گی اور کوفہ و شام کے سفر ہوں گے. آپ کو اپنے چاہنے والوں کے سفروں کا کتنا خیال ہے. تو کتنی آپ کو اس چیز سے، آپ نے عشق الہی سے اتنے لبریز تھے کہ کیسے ان منزلوں سے گزر گئے کہ آپ کو سکینہ کا بھی خیال نہ آیا ہوگا کہ کس طرح سے کوفہ و شام کے مزاروں کو طے کرے گی. مولا نے جب انہیں اٹھنے سے منع کر
سے بس 2 چیزیں بیان کرنے آیا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب تم میرے حرم میں داخل ہوئے تھے تو ایک بزرگ نے تمہاری جوتیاں سیدھی کی تھی، اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ اور دوسرا یہ کہ جب دوبارہ شب جمعہ تمہیں یہاں پہ آئے گی تم پھر میرے روزے پہ آؤ گے، اور اگر نوحہ پڑھنا چاہو تو کبھی بھی علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا، اس لیے کہ علی اکبر کا نوحہ برداشت نہیں ہوتا۔ علی اکبر کا گھاؤ وہ گھاؤ ہے کہ ہمارے آنسو مولا کے زخموں کا مرہم تو بنتے ہیں، لیکن جو گھاؤ علی اکبر کی شہادت سے حسین کو ملا ہے وہ گھاؤ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ مومنات، یہ اس شہزادے کی شہادت کا ذکر ہے کہ جس کی لاش پہ امام مظلوم کس طرح سے گھٹنوں کے بل چل کے گئے تھے اور کس طرح سے شبیہ رسول کی لاش پہ پہنچے تھے، اور جب میدان میں جانے کا وقت آیا تھا تو امام مظلوم نے جب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے تھے اور جب چلے کچھ دیر گھوڑا جب آگے بڑھا تو اس جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو بابا چلے آ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ گھوڑے کو روکا اور کہا کہ بابا آپ تو مجھے الوداع کہہ چکے تھے، اب پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تو امام مظلوم نے ایک جملہ کہا، علی اکبر اگر تو میری جگہ پہ ہوتا اور تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا یہ علی اکبر کون ہے؟ یہ علی اکبر وہ ہے کہ جن کو شجاعت اپنے دادا علی سے ملی، جن کو سخاوت اپنے چچا حسن سے ملی۔ یہ علی اکبر وہ ہے کہ جن کو حسن اپنے جد محمد مصطفیٰ سے ملا، جن کا قوت بازو جناب حمزہ سے ملی۔ جناب علی اکبر اپنے تمام اجزاء کی صفات کا مرکز تھے، وہ تمام صفات جمع تھی جناب علی اکبر کی ذات اقدس میں، اور یہ وہ بیٹا ہے میرے مولا حسین کا کہ جس سے مولا کو اتنی محبت تھی کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے زیارت کیا کرتے تھے اور خدا سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا جب علی اکبر کو روانہ کرنے لگے تو فرمایا میں اس بیٹے کو تیری طرف بھیج رہا ہوں کہ جب میں تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں علی اکبر کی زیارت کیا کرتا تھا۔ اور یہ معرفت کا عالم ہے، مولا علی اکبر کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ جب یہ آپ کا قافلہ کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا تو راستے میں مولا حسین کے کانوں میں آواز آئی کہ یہ وہ قافلہ ہے کہ جو موت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو مولا نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو علی اکبر نے پوچھا کہ بابا آپ نے یہ کلمہ کیوں ادا کیا؟ تو مولا مظلوم نے فرمایا کہ میرے کانوں میں آواز آئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جناب علی اکبر نے ایک سوال کیا کہ بابا بتائیے کہ کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ امام نے فرمایا بیٹا ہم حق